إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام رمضان المبارک اور ہمارے اسلاف کے ساتھ آپ کا میزبان محمد زید لکھوی حاضر خدمت ہے. آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے نماز اور ہمارے اسلاف. ناظرین کرام، نماز جو کہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، بلکہ بہت سی صورتوں میں اگر دیکھا جائے تو اسلام کے بنیادی ارکان جو 5 ہیں ان میں سے بھی کلمہ کے بعد اگر بنیادی رکن کو نظر آتا ہے کہ جس پر پورا اسلام اس کی عمارت قائم ہے تو وہ نماز ہے. اس کے حوالے سے مسند احمد کی ایک روایت جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لمبی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک سفر پر، تو میں نے موقع غنیمت جانا کہ ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فارغ پایا، تو میں نے یہ پوچھا کہ مجھے ایسے عمل کی آپ خبر دیجئے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے. لمبی روایت ہے، اس کے ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں خبر دوں کہ اصل معاملہ رأس الامر کیا ہے، دین اور امودہ یعنی اس کا ستون کیا ہے، وزربۃ سنامی ہی، اور اس کی کوہان کی چوٹی جو ہے وہ کیا ہے. تو اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رأس الامر فالاسلام، کہ اصل معاملہ انسان کا جو ہے وہ اس کا اسلام ہے. فمن اسلم سالم، جس نے بھی اسلام قبول کیا وہ سلامت رہا. واما امودہ فالصلاۃ، اس دین اسلام کا جو ستون ہے وہ نماز ہے. وَأَمَّا ذِرْوَةُ سَنَامِهِ فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کی جو دین کی سب سے اونچی چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. یہ حدیث مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ اسلام جو ایک بہت بڑا دین ہے جس کے احکامات کئی اقسام کے ہیں، اس دین کا ایک مضبوط ستون ہے اور وہ نماز ہے. بلکہ سورہ روم کی آیت نمبر 31 کی روشنی میں صاحب عمدۃ القاری یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت بنو. الفاظ کی ترتیب اس آیہ مبارکہ کی یہ ظاہر کرتی ہے کہ نماز کو قائم کرنے والا توحید پر ہے، وہ اسلام پر ہے، اور جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ایک تو وہ توحید اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور وہ شرک کا مرتکب ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں رہتا، پھر وہ مشرکین میں سے شمار ہوتا ہے. اس پر صاحب عمدۃ القاری لکھتے ہیں کہ هو الاعلام بأن الصلاة من جملة ما يستقیم به الایمان، کہ نماز جو ہے یہی اس بات کا اعلان ہے، نماز کو قائم کرنا، کہ کسی بندے کا ایمان قائم ہے. یعنی نماز کا قائم ہونا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بندے کا ایمان جو ہے وہ بھی قائم ہے، اور اگر نماز قائم نہیں رہی تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا ایمان بھی نہیں رہا. اور اس کا سبب وہ یہ بیان کرتے ہیں، بہت ہی اہم الفاظ ہیں
کہ لأنہا عماد الدین، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ نماز کو چھوڑ دینا انسان کو مشرک بنا دیتا ہے کہ یہ نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اس ستون کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے اس ستون کو چھوڑ دیا تو یوں سمجھ لیے کہ اس نے دین کو چھوڑ دیا یا دین کو ہی گرا دیا۔ یہ الفاظ بھی یہ ظاہر کر رہے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک کوئی بلڈنگ ہو بہت بڑی ساری، اور اس بلڈنگ کے نیچے صرف ایک ہی ستون ہو، یعنی وہ پوری بلڈنگ جو ہے وہ اپنا وجود رکھتی ہے ایک ستون کے اوپر۔ اب وہ بلڈنگ ساری اگر دین اسلام ہے، اس کا ایک ستون ہے عماد الدین، وہ نماز ہے۔ اب اس نماز والا ستون اگر قائم ہے، جس کے اوپر پورے دین کی بلڈنگ کھڑی ہے، تو پھر تو دین قائم ہے۔ اور جس نے نماز کو ہی چھوڑ دیا، اس کی ہی پرواہ کرنی چھوڑ دی، تو وہ فرماتے ہیں کہ فقد ہدم الدین، پھر سمجھ لیجئے کہ اس نے دین گرا دیا۔ یہی مطلب وہ بیان فرماتے ہیں اس سورہ روم کی آیت نمبر 31 کا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، یعنی نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت بنو۔ یعنی نماز قائم ہے تو ایمان قائم ہے، دین قائم ہے۔ نماز گر گئی تو نہ ایمان رہا نہ دین قائم رہا۔ ناظرین کرام، یہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ حقیقت ہے، ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ بہت سارے احکامات نماز کے حوالے سے، نماز کی اہمیت کو واضح کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ارشادات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، وہ بھی باقی ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، تو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور نماز کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا کردار، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سوچیں، وہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں کہ نماز کتنا اہم کام ہے اور ہمیں اس کو اپنی زندگیوں میں کتنی اہمیت دینی چاہیے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی، کہیں نہیں جائیے گا، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفہ کے بعد خوش آمدید۔ تو ناظرین کرام، وقفہ پہ جانے سے پہلے نماز کی دین کے اندر اس کی اہمیت اور حیثیت کے حوالے سے ہم جان رہے تھے، اور اسلاف کی سوچ کو جو کہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر ڈیولپ ہوئی، اس کا ایک عملی نمونہ بھی اس کے بارے میں ہم نے جانا۔ ناظرین، جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہی بات بار بار ہماری سمجھ میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ نماز ہی دین کے تمام کاموں میں سے بنیادی کام ہے۔ ابھی سورۃ البقرہ کی ابتدا کو ہی لے لیجئے کہ جب سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں 3 قسم کے لوگوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ پہلے جو 2 رکوع ہیں سورۃ البقرہ کے، ان میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ ایک تو متقین لوگ ہیں، پھر ان کی نشانیاں بتائی ہیں، ان کا انجام بتایا ہے۔ دوسرے کفار ہیں، ان کے اوصاف بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے رکوع کے اندر منافقین، جو تیسرا طبقہ ہے، جو نہ تو مسلمانوں میں ہے اور نہ وہ ظاہری طور پر کافر ہے، تو ظاہری طور پر کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور دلوں کے اندر ان کے نفاق ہے، تو ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع کے اندر کافی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اس مقام پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ متقین لوگ جو پوری انسانیت میں سے ایک طبقہ ہے، جو کامیاب لوگ ہیں،
ان کے بارے میں جب ان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کی علامات کیا ہیں، ان پر ذرا غور کیجئے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب اس کے بعد آگے ان کی نشانیاں شروع ہوتی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ متقین ہیں اور کامیاب لوگ ہیں جن کے بارے میں اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ان نشانیوں کے حامل لوگ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ جن لوگوں کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کی پہلی نشانی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسری نشانی ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی نشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن ہمارا موضوع نماز ہے، تو یہاں پر اس مقام پر یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب ان متقین کی کہ جو فلاح پانے والا اور کامیاب طبقہ ہے، ان کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی تو ایمان بالغیب کی بتاتے ہیں۔ ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اس کے عمل کے ساتھ نہیں۔ تو ایمان بالغیب میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ایمان ہے، اور ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی غیب ہے کیونکہ آپ سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ اسی طرح فرشتے وہ بھی ہمارے لیے غیب ہیں۔ موت کے بعد کا معاملات سارے وہ بھی غیب کی خبر ہے۔ قیامت کا برپا ہونا ہمارے لیے وہ بھی غیب کی خبر ہے۔ جنت اور جہنم سب ہمارے لیے غیب کی خبریں ہیں۔ تو پہلی نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ ایمان ان کا ان چیزوں پر ہوتا ہے، غیب کی چیزوں پر۔ اب ایمان کے بعد باری آتی ہے عمل کی، تو عمل میں جو سب سے پہلا عمل متقین کا جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام میں جو ایمان کے ارکان ہیں اور ایمان کے جو تقاضے ہیں، جس ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اس کے بعد جب عملی طور پہ دین کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام جو دین کا ایمان کے بعد ہے وہ نماز پنجگانہ کو قائم کرنا ہے۔ یہ صرف ہمارے دین میں یہ نہیں رہا، اس سے پہلے بھی ناظرین اگر ہم دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ میں جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس ملاقات کے لیے بلاتے ہیں تو وہاں پر لمبا مکالمہ اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب بلا لیا وہ اللہ کے دربار میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرماتے ہیں؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ ناظرین کرام، بڑی اہم گفتگو ہے، کائنات کا مالک گفتگو فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ براہ راست، اور الفاظ آپ اندازہ کیجئے، اور پھر اس اہم ملاقات میں جو گفتگو کی جا رہی ہے اور جو حکم دیے جا رہا ہے یقیناً وہ انتہائی اہم حکم ہے۔ یہ توجہ طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری تمہید کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر انہیں فرماتے ہیں کہ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، فاعبدنی، بس میری بندگی کرو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میری عبادت کرو۔ اور عبادت کرو کے حکم کے بعد عبادت عملی طور پر کس صورت میں کی جائے، فوری طور پہ اس کا حکم فرمایا اسی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 کے آخر پہ کہ فاعبدنی، بس عبادت کرو میری، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور قائم کرو نماز کو میری یاد کے لیے۔ ناظرین اکرام، بہت اہم بات ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تمہیں صرف میری عبادت کرنی ہے، اور میری عبادت کے سلسلے میں
جو اہم ترین کام تمہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ ناظرین اکرام، یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہ نماز دراصل اللہ تعالیٰ نے اس کے جو اوقات مقرر فرمائے ہیں، ایک پورا 24 گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہمارے لیے انتظام فرمایا ہے کہ ہمارا تعلق اپنے رب سے مستقل طور پر قائم رہے، کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کو بھول نہ پائیں۔ ناظرین کرام، ہم رات کو آرام کرنے کے لیے سوتے ہیں، ساری رات انسان جو ہے وہ آرام کر کے اگلے دن کے لیے تر و تازہ ہو کے جب اٹھتا ہے تو اٹھنے کا وقت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے وہ فجر کا وقت ہے، کہ فجر کے وقت لازماً ہر مسلمان اٹھے۔ اگر اس سے پہلے کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے تہجد کے لیے تو اچھی بات ہے، ورنہ فجر کی اذان جب ہوتی ہے، فجر طلوع ہوتی ہے، تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس وقت اٹھ کر نماز ادا کرے۔ اور اس میں جب سو کر اٹھنا ہے تو سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے جا کے کھڑے ہونا ہے، اور فجر کی نماز میں لمبی قرات قرآن پاک کی سن کے اللہ کے پیغام کو دہرانا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، تاکہ آگے جو دن کا آغاز ہو رہا ہے اس دن کے آغاز میں سب سے پہلے اللہ کے پاک کلام کو سن لیا جائے، اس کے پیغام کو سمجھ لیا جائے، اپنے ایمان کو تازہ کر کے پھر اپنے دن کے معمولات کا آغاز کیا جائے۔ پھر انسان کو لمبے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انٹرپٹ نہیں کیا، اور جب تک کہ سورج یعنی سر کے اوپر، جو زوال کا وقت جسے کہتے ہیں، بالکل اوپر نہیں آ جاتا، تب تک کے لیے کوئی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے حوالے سے پابندی نہیں رکھی۔ طلوع فجر کے وقت نماز ادا کی، پھر کئی گھنٹے کے لیے، کیونکہ تازہ دم ہے انسان اور رات کو آرام کر کے اس نے دوبارہ سے قوت حاصل کر لی ہے، تو اب اس کو کھلا ٹائم دیا ہے کہ کھل کے وہ کام کرے۔ لیکن جب سورج اوپر سر پہ آ جاتا ہے، جب دونوں طرف کوئی سایہ نہیں رہتا، اس کے بعد پھر سورج آہستہ آہستہ مغرب کی طرف سرکتا ہے، اور کسی بھی چیز کا سایہ جو ہے وہ مشرق کی سمت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، یعنی آدھا دن پوری محنت اور مشقت کے ساتھ کام کاج کیا تو انسان اپنے کام میں، دنیا کے معاملات میں الجھا رہا، مشغول ہو گیا، تو جب آدھا دن ہو گیا تو اس کو کہا کہ بھئی نہیں، اصل کام تیرا یہ دنیا داری نہیں ہے، اصل کام تو تیرا بندگی ہے، تو آؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کے لیے۔ تو ہر مسلمان کام چھوڑتا ہے، اور کام چھوڑ کر وہ اللہ کے حضور آ کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ وہ کس بات کا عملی طور پر مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے کہ میرا اصل مالک اللہ ہے، اور اس کے حکم کی تعمیل اور اس کی بندگی میرا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ دنیا کے میرے باقی جتنے کام ہیں جن کے اندر بھی میں صبح سے مصروف ہوں، وہ ان سب کی حیثیت ثانوی ہے، اولین حیثیت اللہ کے حکم کی ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھ کے وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اب آدھے دن کے بعد پھر مغرب کا جو وقت ہونا ہے، اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اس لیے کہ سٹیمنا انسان کا وہ نہیں ہے جو صبح کے وقت تھا، ساری رات آرام کیا ہوا تھا، تو اس کو 2 حصوں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا۔ جب آدھے دن کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے کا وقت وہ بھی آدھا ہو جاتا ہے، یعنی ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے، تو عصر کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت پھر انسان دوبارہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے کام کاج میں یا گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے کام سے فارغ ہو کے۔ پھر سورج غروب ہو جاتا ہے، اور سورج غروب ہوتے ہی پھر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے اور آ جاؤ کامیابی کے لیے۔ اس کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد پھر اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ اس کے بعد جب شفق کی روشنی غائب ہوتی ہے، اندھیری رات شروع ہوتی ہے، تو عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے کہ اب سونے سے پہلے بھی اپنے رب کو یاد کر کے سونا ہے۔ تو عشاء کی نماز میں بھی اسی طرح سے اونچی آواز سے قرات ہے، قرآن پاک میں اللہ کا پیغام سنتا ہے، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کے پھر سوتا ہے، اور صبح اٹھتے ہی پھر یہی معمول۔ ناظرین کرام، یہ نماز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی اس لیے ہے، اس کی یہ ترتیب اور اس کے اوقات کا تعین اللہ نے کیا ہی اس لیے ہے کہ ہم کسی لمحے بھی اپنے رب کو نہ بھولیں، اور اپنے زندگی کے ہر لمحے، ہر موقع پر بار بار اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں اور اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑے رکھیں۔ ناظرین کرام، یہ نماز
کی اہمیت یہ اس قدر واضح ہے ان احکامات سے کہ ہم اگر نماز کے اندر سستی کر رہے ہیں اور نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا ہمارا المیہ ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 اور 103 میں. وضاحت کا وقت نہیں ہے، صرف اپنا مدعا عرض کرتا ہوں کہ جنگ کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کی رخصت نہیں دی، بلکہ جنگ کے دوران بھی صلاۃ الخوف ادا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے سورۃ النساء کے اندر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ جنگ ہو رہی ہو تو آپ جماعت کروائیں، ایک حصہ مجاہدین کا وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، باقی آدھا جو ہے وہ سینہ سپر رہے کافروں کے خلاف، اور وہ نماز ادا کر کے جب چلے جائیں پھر دوسرا حصہ آ کے آپ کے ساتھ نماز ادا کرے گا. وہ ایک خاص طریقہ اور مسنون طریقہ جو صلاۃ الخوف کا ہے اس کی طرف اشارہ ان آیات میں کیا گیا ہے اور پوری تفصیل احادیث مبارکہ میں ملتی ہے. یہ مقام یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک مسلمان کو یہ چیز باور کراتا ہے کہ نماز تو کسی حال میں معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ ہنگامی حالات ہوں، دشمن سے لڑائی اور جنگ جاری ہو، اس صورت میں بھی نماز میں کوئی رعایت یا کوئی اس کے اندر بھی کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑا جا سکے. ناظرین کرام، نماز کی اہمیت پر بے شمار آیات مبارکہ اور بہت ساری احادیث مبارکہ وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نماز کے بغیر ہمارا دین اسلام نہیں ہے اور نماز کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے. مسند احمد کی روایت ہے، ام ایمن یہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تترک الصلاۃ، نماز کبھی نہ چھوڑنا متعمداً جان بوجھ کر، فإنہ من ترک الصلاۃ متعمداً، پس جس شخص نے بھی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، فقد برئت منہ ذمۃ اللہ ورسولہ، اس سے اللہ کا اور اس کے رسول کا ذمہ ختم ہو گیا. ناظرین کرام، ہمارے اسلاف نماز کے بارے میں کتنے فکر مند رہتے تھے. موطا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر ہے کہ راوی فرماتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا جس رات ان کو زخمی کیا گیا، اور صبح کی نماز کے وقت کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا مجھے، یعنی وہ زخمی تھے، مجھے فرمانے لگے کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، کہ بھئی نماز جس نے چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی وہ دین سے بالکل فارغ ہو گیا. اور وہ راوی فرماتے ہیں کہ زخمی حالت میں فصلی عمر وجرحہ یصعب دمن، اور ان کے زخموں سے خون رس رہا تھا، خون بہہ رہا تھا. اس حالت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا فرمائی. ناظرین کرام، نماز کی ادائیگی بہت اہم ہے، کیونکہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز قائم کی، نماز پڑھی، وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا. لیکن دوسری طرف مسند احمد میں فرمایا کہ ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمداً، نماز فرض کو جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑنا، فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ، پس بے شک جس شخص نے بھی فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، اس سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ بری ہو گیا. ناظرین کرام، بہت سارے مقامات قرآن پاک سے، احادیث مبارکہ سے جو اس قابل ہیں کہ ان کو نماز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بیان کیا جائے، لیکن وقت کی قلت آڑے آ رہی ہے. بس ایک دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی اور ہمیں قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ سکھائی، وہ دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے اور نماز کو قائم کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہم سب پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بنا دے نماز کو قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے بھی
ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے۔ ولوالدیّ، اور میرے والدین کو بھی۔ وللمؤمنین، اور تمام ایمانداروں کو بھی۔ یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہوگا حساب۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنا ایمان اور اپنا اسلام اس کو محفوظ بنا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ کل حاضر ہوں گے انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون۔